السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب عافیت سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دو مسئلوں کی وضاحت کرنا مقصود تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ ختم قرآن کے اوپر، تراویح کے اندر ختم قرآن کے موقع کے اوپر حافظ کا اور تراویح سنانے والے کا اجرت لینا کیسا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کے اندر ختم قرآن کے موقع پر کسی مٹھائی وغیرہ کا اور آئس کریم وغیرہ کا انتظام کرنا کیسا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کے اوپر اجرت لینا جمہور فقہا کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک بالکل ناجائز ہے، لیکن مؤخر علماء نے اس کی دو شکلیں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے وہ پیسہ لینا جائز ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ تراویح پڑھاتے وقت اور جب حافظ تراویح کے لیے جائے اور اس کا قرآن سنانا جب طے ہو، اس وقت وہ کوئی اجرت وغیرہ طے نہ کرے اور کوئی پیسہ لینا وغیرہ کی شرط نہ لگائے۔ تو ختم قرآن کے موقع پر اس وقت اگر کوئی آدمی اس کو انفرادی طور پر اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو پھر وہ دے سکتا ہے، اور حافظ کے لیے لینا جائز بھی ہے، بشرطے کہ آگے سے کچھ طے نہ کیا گیا ہو، اور نہ دینے کی صورت کے اندر لوگوں کی طرف سے بھی طعن و تشنیع کا کوئی امکان نہ ہو، اور حافظ خود بھی، تراویح پڑھانے والا خود بھی اپنے دل کے اندر برا نہ سوچے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ کچھ پیسے وغیرہ یا حافظ وغیرہ کا اکرام بھی نہیں کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں طرف سے کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جس کی وجہ سے انتشار ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طے نہ کیا جائے، تو اس صورت کے اندر وہ دینے والا ہدیے کی صورت میں دے گا، اور ہدیہ لینا بلا تکلف اور بلا کسی جھجک کے جائز ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ نکالی ہے علماء نے کہ جو تراویح پڑھانے والا حافظ ہے اس کو جو ہے پورے رمضان کے اندر، پورے رمضان کے نمازوں کا نائب امام بنا دیا جائے، یا اس کے ذمے ایک دو نمازوں کی ذمہ داری ڈال دی جائے، اور پھر آخر رمضان کے اندر تنخواہ کے طور پر بطور اجرت کے اس کو دینا پھر جائز ہے، کیونکہ علماء نے تنخواہ کی شکل کے اندر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کے اندر ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا کیسا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ شرطیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مٹھائی وغیرہ کا انتظام کرنے کے اندر لوگوں کے اندر چندے کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے۔ ایک دو آدمی مل کر اپنی خوشی سے مقتدیوں کو اور مصلی حضرات کو کھلانا چاہے تو کھلا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر شور و غل کا خاص خیال رکھا جائے کہ مسجد کے اندر شور و غل نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز مسجد کے اندر نہ کھلائی جائے جس کی وجہ سے مسجد وغیرہ کا فرش وغیرہ کا خراب ہونے کا امکان ہو۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی آدمی، ایک دو آدمی یا چند آدمی مل کر اپنی خوشی سے مٹھائی وغیرہ کا انتظام کرنا چاہے اور مصلی حضرات کو کھلانا چاہے تو کھلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر اور پورے دین کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سمجھ کر ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔